اپنے پاک کلام قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس قدر بے شمار ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آزادی ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فطرت میں آزادی رکھی ہے۔ انسان تو انسان ہے، حیوان بھی غلامی کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑا جائے، بلکہ ہوا پانی ہے وہ بھی غلامی کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑو۔ ہم نے دیکھا ہمارے گاؤں میں ابھی پچھلے دنوں پانی آیا، یہ چھوٹی چھوٹی جو کسیاں ہوتی ہیں، نہریں ہوتی ہیں، لوگ اس پر تجاوزات کر لیتے ہیں، تعمیرات کر کے، حالانکہ وہ جگہ پانی کی ہے، بنا لیتے ہیں، لیکن جب پانی چلتا ہے وہ پھر اپنے آگے کسی کو برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے سامنے رکاوٹ مت ڈالو، وہ اپنی ساری رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، وہ بھی کسی کی پابند نہیں، وہ آزادی چاہتی ہے۔ ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں، آپ پرندے کو کسی جگہ میں قید کر دیں اور دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے رکھ دیں، لیکن وہ خوش نہیں ہوگا۔ پرندہ کہے گا مجھے پنجرے سے آزاد کرو۔ تو یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسا پیارا ملک، اسلامی ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حال ہے ہمارا، یہ برا حال ہے، یہ برا حال ہے، اس سے ہم انڈیا میں ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، فلاں میں ملک میں ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ تو ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ روس پر غلامی آئی، ایسی غلامی 70 سال تک کمیونسٹ جو تھے دہریے وہ قابض ہو گئے، انہوں نے مسجدیں بند کر دی، نماز پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی، قرآن کا نسخہ جس گھر میں نکلتا اس کو گولی مارتے تھے، اذان کی آواز کسی شخص سے سن لی اس کو گولی مارتے تھے۔ اب ان لوگوں نے 70 سال اس حال میں ایمان کیسے بچایا وہ نہیں کو پتا ہو۔ کتابوں میں واقعات ان کے عجیب عجیب لکھتے ہیں کہ اپنے گھروں کے تہخانوں میں چھپ چھپ کر وہ ایک دوسرے کو کلمہ سناتے تھے، قرآن سناتے تھے کہ کہیں ہماری نسلیں جو ہے کلمے سے محروم ہی نہ ہو جائیں، کلمہ تو یاد ہو۔ چاہے درزی کا کام کر رہے ہیں، ایک استاد بیٹھا ہے، ایک شاگرد بیٹھا ہے، ظاہری تو قرآن پڑھے تو گولی ہے، مسجدیں ہیں نہیں، سب کچھ ختم۔ تو اب وہ ایک شاگرد سیکھ رہا ہے، استاد سکھا رہا ہے، کپڑے سینا سکھا رہا ہے، باہر فوجی یہ دیکھتے ہیں بھائی یہ درزی ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ استاد شاگرد ایک دوسرے سے قرآن کا دور کر رہے ہیں، فصل کاٹ رہے ہیں، ظاہری طور پر فصل کاٹی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک بہانہ بنایا کہ قرآن اور ایمان کسی طرح ہمارا بچ جائے، اور ایک دوسرے کو شاگرد استاد ہیں وہ قرآن سنا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ملکوں میں، مصر وغیرہ میں داڑھی پر پابندی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، ان کو بیان کرو تو بہت بڑا ٹائم چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک عطا فرمایا۔ کرونا میں دیکھو پوری دنیا بند تھی، اور پاکستان کے بھی بہت سارے علاقے، لیکن آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ لوگ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ مسجد بند ہو یا جماعت نہ ہو۔
یا جمعہ نہ ہو، حالانکہ کتنی سختیاں تھی، تراویح نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہم پر، یہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، دنیا میں جائیں گے کہیں آپ کو بس سردی سردی نظر آئے گی، کہیں گرمی گرمی نظر آئے گی، کہیں ایک موسم ہوگا، دو موسم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا کہ سارے موسم ہمارے ملک کے اندر ہیں۔ اور پھر اور غور کریں تو دین کا جتنا کام پوری دنیا میں پاکستان میں ہو رہا ہے بلا مبالغہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہو رہا۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغ کا کام، دین کے جتنے شعبوں میں جو کام پوری عالمی سطح پر ہو رہا ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ہم ملک سے وفا بھی کریں، اس کی قدر بھی کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے ملک پر داغ لگے، کہ باہر ملک میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ پاکستانی چور ہوتے ہیں، یہ جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے ملک کی عزت کا خیال کریں اور اپنے ملک سے محبت کریں۔ اور یہ ملک سے محبت یہ سمجھیں دین کا ایک حصہ ہے، فطرت میں داخل ہے۔ روایت میں آتا ہے ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل علاقہ جو ملک تھا وہ مکہ تھا، اور نبی علیہ السلام کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا وہاں پر، اور یہاں تک آخر آ گئے کہ نبی علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی اس کا دین تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اب ایک ہی کام، اس کو قتل کرو۔ 100 آدمی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ایک بندہ ہے اندر، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، تیری حفاظت میں خود کروں گا، امانتیں دے دو حضرت علی کو۔ اور لوگ ساری امانتیں کافر بھی رکھتے ہیں حضور کے پاس، یہ صادق اور امین ہے، کسی کا حق کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو فرمایا آپ مٹھی میں اٹھاؤ مٹی، اور مٹی کو اللہ کا نام لے کر پھینک دو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں لگا دی، پیچھے بھی دیواریں لگا دی، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور کچھ لوگوں کو نظر آ بھی گئے، ایک نے کہا وہ تو کوئی جا رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ بھائی آپ کا آنکھوں کا فرق ہے، کدھر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ 100 آدمی مسلح پہرا دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کسی طرح نکل کر بیت اللہ میں آئے۔ میں نے کہا یہ وطن سے محبت، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر، واللہ انکا لخیر ارض اللہ، اے مکہ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمین میں تو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، آج میں تجھے چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مَا خَرَجْتُ، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہ جاتا۔ یہ محبت ہے کس کی؟ اپنے وطن کی۔ تو یہ اپنے وطن سے، ملک سے محبت کرنا یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، روح البیان تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، ہجرت کر کے چلے گئے، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا اسیل، وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حالات معلوم کیے کہ بھئی مکہ کا کیا حال ہے، میرے ملک مکہ کا کیا حال ہے، مکہ کے لوگوں کا کیا حال ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں جگہ کیسی ہے۔ تو انہوں نے پھر تفصیل بیان کرنا شروع کی، یا رسول اللہ فلاں جگہ کا گھاس ایسا ہے، فلاں جگہ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو پھر اپنے وطن کی ایسی یاد آئی، برداشت نہیں ہوا، فرمایا حسبک یا اصیل لا تحزنا، اے اصیل بس کرو ابھی، اور ہمیں زیادہ غمگین نہ کرو، اے اصیل بس کرو اور زیادہ ہمیں غمگین نہ کرو۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے جس بندے کو 4 چیزیں اللہ نے عطا کر دی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری خیریں عطا کر دی۔ نمبر 1 ان تکون زوجتہ موافقۃ، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو، اور بیوی فرما بردار نہ ہو تو پھر آدمی کی زندگی دنیا میں ہی عذاب ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ مزدوری کر سکتا ہے، ہر وقت ٹینشن پریشانی۔ ایک یہ فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی خیریں مل گئی، ایک نیک بیوی، دوسرا وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، نیک اولاد، اگر اولاد نیک نہیں ہے تو رات کو نیند بھی بندے کو نہیں آتی، جس جگہ جاتا ہے نہ اس کو کھانے کا مزہ آ رہا ہے نہ کہیں جانے کا مزہ، پریشان ہے ہر وقت اولاد کے بارے میں۔ تو نیک اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، آدمی کے بھائی اور دوست اچھے لوگ ہوں، اچھے لوگوں سے، مخلص لوگوں سے دوستی ہو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ملک کے بارے میں، وطن کے بارے میں کہی وَرِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ، اللہ رزق وہاں لگائے جہاں انسان کے بال بچے بہن بھائی رہتے ہیں۔ یہ 4 باتیں فرمایا جس کو مل گئی دنیا آخرت کی خیریں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وطن کی محبت، فرمایا ماں کی محبت کی مانند ہے، جس طرح ماں محبت کرتی ہے نا، فرمایا وطن کی محبت، زمین کی محبت ماں کی محبت کی مانند ہے۔ یہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، کہتے تھے مائی زمین، آپ نے بھی سنا ہو، مائی زمین، ماں کہتے ہیں زمین کو۔ وہ کس طرح کہ بچے کو غذا اپنے ماں کے سینے سے حاصل ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے اس کو غذا اپنے ماں کے سینے سے ملتی ہے، اور ماں کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے ملتی ہے۔ یہ غلہ ہے، یہ چاول ہے، یہ فروٹ ہے، یہ سبزی ہے، یہ گندم ہے، یہ پانی ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا زمین سے آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا، یہ بعض لوگ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک کا ایسا احترام کرو جیسے اپنے ماں کا احترام کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ساری ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں۔ اور پھر امن والا ملک ہو، اسلام ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اور بڑی نعمت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم خلیل نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ گھر تو میں نے آپ کا بنا دیا مکہ، اے اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا، وطن کے لیے امن کی دعا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بارے میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تین کی قسم، انجیر کی اور زیتون کی قسم، اور وَطُورِ سِینِین، سینا پہاڑ کو طور پہاڑ کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نازل ہوئی، اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ تو یہ امن حاصل ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ 14 اگست ہے، اور اللہ کی شان یہ ہمارا ملک جو حاصل ہوا شب قدر میں حاصل ہوا۔ 27 رمضان تھا، 27 رمضان کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر کرم فرمایا، ہم اپنی آزادی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، پورا دین کا جو شعبہ ہو سارے شعبوں والے اپنی محنتیں کر رہے ہیں، تو اس کی ہم قدر کریں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ناچنے لگ جائے، کپڑے اتار کر سڑکوں میں ناچو، یہ آزادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
بھئی ملک کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو، ملک کی خیر خواہی کرو، ملک کا فائدہ سوچو، ملک کا نقصان نہ کرو۔ خاص کر ہمیں چاہیے جہاں اجتماعی مال ہونا اس کا زیادہ خیال کریں۔ کہتے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں میں تقوی ختم ہوگا، تقوی کا نام بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی ختم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اجتماعی چیز کی کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ اجتماعی، اب مثال اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ اسٹریٹ لائٹ ہے باہر جل رہی ہے، اس کا بل آپ کو نہیں آتا، یہ حکومت کا ہے، ہم سب کا ہے۔ ابھی اپنے گھر میں اگر بلب جل رہا ہو تو ابھی بیوی کو بھی ڈانٹیں گے، بچوں کو بھی ڈانٹیں گے، بھئی یہ تمہارے باپ کی کوئی پیسوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، دن کو بھی تم نے بلب لگایا ہوا ہے اور باہر روشنی ہے، اور وہ حکومت کا اجتماعی ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ تقوی کا نام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسجد میں ہے، جہاں جہاں اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے ہمارے ملک کا، اجتماعی امت کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ 14 اگست کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ملک ہمیں عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان جب تک مکہ میں تھے ان کا حال کیا تھا؟ وہاں غلامی تھی، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور باہر تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ مارتے ہیں۔ اور جب اللہ نے اپنا ملک عطا کیا مدینہ طیبہ، مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب اپنا ملک آیا ہے، پھر پوری دنیا میں دین پھیلا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی آزادی کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا، پوری امت کا، اپنے ملک کا خیر خواہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔